اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دا لیڈر آف ویمن آف دا یونیورس۔ اور اس ٹائٹل کو سن کر ہم سب کے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ ظاہر ہے اس یونیورس کی ویمن کے لیے اگر کوئی لیڈر ہو سکتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب جب کہ جناب فاطمہ زہرا کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب فاطمہ کا ذکر ہو اور سورہ کوثر کا ذکر نہ ہو؟ اگر سورہ کوثر کو دیکھا جائے تو یوں تو سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، اپنے اندر بہت گہرائیاں رکھتا ہے، بہت ڈیپتھ رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت یونیک سورہ ہے ورڈنگ کے لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے۔ کیونکہ لفظ کوثر پورے قرآن میں فقط ایک مرتبہ آیا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمارے رسول کے درد کی دوا بنا۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب رسول اللہ کے دشمن رسول کو طعنہ دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے جو رسول کو بیٹے عطا کیے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے ایک باپ کا دل تھا، اپنے بیٹوں سے محبت تھی، اور پھر وہ بیٹے کہ جو ابھی دنیا میں آئے ہوں اور ابھی چلے جائیں کچھ وقت کے بعد، تو ایک باپ کا دل افسردہ تھا۔ اور ایسے میں وہ دشمن کہ جن کے 12 بیٹے ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ زمانہ کہ جہاں پر بیٹوں کی اتنی اہمیت تھی، بیٹوں کی وجہ سے لوگ خود پر پراؤڈ فیل کرتے تھے، فخر و مباحات کرتے تھے، وہ لوگ جب رسول کے ارد گرد آ کر رسول کو یہ کہتے کہ تم خود کو اللہ کا حبیب بتاتے ہو، تم خود کو اللہ کا رسول بتاتے ہو، اور دیکھو تمہارا اللہ تو تمہیں نہیں چاہتا، اس نے تمہیں بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے، تم کیسے رسول ہو کہ تمہاری کوئی نسل نہیں ہے؟ یہ وہ طعنے تھے، یہ وہ کامنٹس تھے کہ جسے سن کر ہمارے رسول کا دل افسردہ ہو جایا کرتا تھا، آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ بس اسی لیے جبرائیل امین اس سرزمین پر رسول اللہ کے پاس اتنا پیارا پیغام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ سورہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے، بہت زیادہ جاذبیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے زخموں کا مرہم بنا۔ اور اگر اس سورے کو آپ غور سے دیکھیں، اس کا اگر آپ تجزیہ کریں، آپ اس کو انالائز کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعاً اس میں کتنی زیادہ گہرائیاں چھپی ہیں۔ نارملی جب ہم اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی خیر کثیر عطا کیا، ایک ایسا خیر عطا کیا ہے کہ جو بہت کثرت کے ساتھ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اور آپ نماز پڑھیے اور کیا کریے؟ وَانْحَرْ، قربانی دیجئے، چھوٹی موٹی قربانی نہیں بلکہ وَانْحَرْ یعنی بڑی قربانی۔ کیوں بڑی قربانی دیجئے؟ کیونکہ گفٹ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور اب پھر پلٹ کر آئیے، آتینا کا یہ جو لفظ ہے، اِنَّا آتینا کا، اس کا معنی کیا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی عطا کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ مثال کے طور پر لقد آتینا موسیٰ الکتاب، یا اسی طرح سے ہے کہ لقد آتینا سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔
لیکن یہ جو عطا ہے یہ الف تے اور یہ والی عطا ہے، جبکہ سورہ کوثر میں جو عطا ہے وہ عین تو اور یا والی ہے۔ اب اگر ان دونوں کے بیچ کا ڈفرنس دیکھا جائے، الف تے اور یہ والی عطا، عین تو اور یہ والی عطا، تو ان دونوں میں سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ یہ جو عین تو اور یا والی عطا ہے یہ ایک خاص قسم کے گفٹ کو کہا جاتا ہے، ایک خاص قسم کے عطیے کو کہا جاتا ہے، ایک بہت اسپیشل عطیہ، ایک ایسا عطیہ، ایک ایسا اسپیشل گفٹ جسے دے کر کبھی واپس نہ لیا جائے۔ یہ وہ خاص تحفہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے حبیب خاص کو عطا کیا گیا۔ اب اگر اسی سورے کو ہم آگے دیکھیں، جیسا کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، نارمل قربانی نہیں بلکہ بہت بڑی قربانی دیجئے، اونٹ کی قربانی کریے۔ اور کیوں؟ کیونکہ تحفہ اتنا بہترین ہے۔ اب اگر سورہ نصر کے ساتھ سورہ کوثر کو ہم کمپیئر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی یہ وہ مقام تھا کہ جب گروہ گروہ کر کے لوگ دین میں داخل ہونے والے تھے یا ہو رہے تھے، اور اللہ کا یہ پیغام رسول کے لیے آیا تھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، ایک بہت بڑا گفٹ تھا کہ رسول جو اتنے وقت سے اتنا اسٹرگل کر رہے تھے اسلام کو پھیلانے میں، اب گروہ گروہ کر کے لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ کتنا بڑا گفٹ تھا۔ لیکن جب یہ گفٹ اللہ دے رہا ہے، جب یہ نعمت اللہ دے رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ بس ایک تسبیح کریے، یعنی اتنے بڑے عطا کا بدلہ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کریے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور ایک استغفار کر لیجئے، یعنی اگر ایک سبحان اللہ بھی کہہ دیا تو انف ہے، ایک استغفار بھی کر لیا اس کے بدلے تو انف ہے۔ لیکن جب کوثر عطا کیا ہے پروردگار عالم نے، تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ بس اب ایک تسبیح پڑھ لیجئے، یہ نہیں کہا کہ فقط ایک استغفار کر لیجئے، بلکہ اب پوری نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کتنے سارے رکن ہیں نماز میں، اور کتنی شرائط ہیں، اور اس میں خضوع خشوع بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ یا رہی بات قربانی کی کہ نارملی ہم نے کسی جانور کو لے کے ذبح کر دیا، لیکن جب یہ والی بات آئی تو اللہ نے کہا نہیں، ونحر، یعنی ایک اونٹ کی آپ قربانی کریے۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر سورہ نصر کو اور سورہ کوثر کو کمپیئر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ دین افواجہ پر جو بلندی رکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بے شک ناظرین محترم، یہ نام لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کے نقش قدم پر پوری طرح سے چلنا شاید ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک مثال ہے کہ ہم دریا کے پانی کو سارا تو نہیں نکال سکتے، لیکن ہمارے اندر جتنی پیاس ہے ہم اتنا تو لے سکتے ہیں۔ یا جیسا کہ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کہتا نہیں زینب بنے زہرا بن جائیں، صرف خاک قدم حضرت فضہ بن جائیں، لہٰذا ہم جتنا فالو کر سکتے ہیں، ہمیں جتنی نیڈ ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی اس رول ماڈل کو، اپنی اس آئیڈیل کو فالو کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔